اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصۃ المنطق میں ہم نے تعریف کی قسمیں اور شروط تعریف پڑھ لیا۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں التقسیم والتصنیف۔ یاد رکھیے تقسیم کے اس کو تعریف کے بعد کیوں لے کر آئے ہیں، کیونکہ تقسیم کے ذریعے بھی کیا ہوتی ہے، تعریف ہوتی ہے، کہ جو رسمی تعریف ہوتی ہے۔ اسی لیے انہوں نے تعریفات کے بعد کس کا تذکرہ کر دیا، تقسیم کا تذکرہ کیا ہے اور تصنیف کا تذکرہ کیا ہے۔ تو عنوان ہے ہمارا التقسیم والتصنیف۔ تقسیم الگ شے ہوتی ہے، تصنیف الگ شے ہوتی ہے، اور اسی طرح کا ایک لفظ ہوتا ہے بیٹا تنویع، جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں؟ تقسیم، تصنیف، تنویع یعنی انواع میں بانٹنا۔ سمجھ میں آیا؟ تقسیم کس کو کہتے ہیں غلام علی صاحب؟ دیکھیے تعریفہ یعنی تعریف التقسیم۔ تو پڑھیں گے مولانا آپ، کیا نام ہے ان کا؟ غلام علی صاحب، پڑھیے۔ التقسیم اور تقسیم ہوگا تجزیۃ الشیء الی انواع۔ کیا التقسیم ہوا تجزیۃ الشیء، نا اس کے بعد کیا؟ تقسیم کے بعد کچھ لکھا آپ کے یہاں؟ جی، کیا لکھا ہے؟ اور تقسیم، وہ تقسیم ہے، یہ کیا ہے؟ اول قسم، یہ تقسیم ہے، یہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ قسمہ، جی، اول قسمہ۔ اب بول رہے جی، ابھی تک پڑھ کچھ اور رہے تھے، پڑھیے۔ اول قسمہ ہوا اول قسمت، التقسیم او القسمت، یعنی اس کے دو نام ہیں، تقسیم بھی اور قسمہ بھی۔ سمجھ میں آئی بات؟ کیوں کہا او مانے کیا ہوتا ہے؟ یا التقسیم یا قسمہ، دونوں ایک ہی چیز ہے۔ کیا ہوتا ہے تقسیم اور قسمہ؟ ہوا تجزیۃ الشیء الی انواعہ، الا کا کوئی کام ہے؟ الی انواع، الی انواعہ، اور تحلیہ او تحلیہ، دیکھنا جی تحلیہ لکھا ہے، تحلیلہ الی عناصر، الی عناصرہ۔ کہہ رہے ہیں التقسیم او القسمۃ ہوا تجزئۃ الشیء الی انواعہ او تحلیلہ الی عناصرہ۔ یاد رکھیے، کہہ رہے ہیں تجزئۃ الشیء الی انواعہ، کسی چیز کا جز کرنا اس کے انواع کی طرف۔ اور جب ایسا ہم کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں تقسیم کی دو تعریف ہوتی ہیں، دو قسمیں ہوتی ہیں۔ تقسیم کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو۔ ایک ہوتا ہے تقسیم طبیعی اور ایک ہوتا ہے تقسیم منطقی۔ ایک جو اس میں مثال دی ہوئی ہے ہوا تجزئۃ الشیء الی انواعہ، یہ تقسیم منطقی ہے۔ او تحلیلہ الی عناصرہ، یہ تقسیم طبیعی ہے۔ واضح؟ یعنی یہ دو مثالیں ہمارے سامنے یہاں پہ دی ہیں۔ تقسیم کی تعریف کیا ہے؟ کسی چیز کا جز کرنا، تجزئۃ الشیء، کسی چیز کا جز کرنا، الی انواعہ، اس کی انواع کی طرف، او تحلیلہ، یا اسے تحلیل کرنا، الی عناصرہ، اس کے عنصر کی طرف۔ صحیح ہے؟ عنصر جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا نا کہ کس کی مثال پڑھی تھی؟ آکسیجن کے بارے میں بتایا تھا کہ نہیں بتایا تھا؟ کہ کس سے، پانی کس سے مل کر بنتا ہے؟ آکسیجن اور ہائیڈروجن سے۔ تو آکسیجن اور ہائیڈروجن پانی کے کیا ہیں؟ عنصر ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ عنصر، جن سے وہ مل کر بنا ہے۔ سمجھ میں آیا مولانا؟ غلام علی صاحب قبلہ؟
چلیے آگے دیکھیے شرح التعریف. شرح التعریف پڑھیے بھنگور. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا قلنا الكلمة تقسيم إلى ارے کیا پڑھتے ہو تم یار؟ تنقسم إلى ثلاثة أقسام إلى ثلاثة أقسام هي الاسم والفعل والحرف. فإننا بهذا نكون قد جزأنا الكلمة إلى نہیں ہے دیکھیے إلى أنواعها الثلاثة المذکورہ. کہہ رہے اذا قلنا جب ہم نے کہا الکلمۃ تنقسم الى ثلاثۃ اقسام کہ کلمہ تقسیم ہوتا ہے 3 قسموں میں. وہ 3 قسمیں کون سی ہیں؟ کہی الاسم والفعل والحرف. اسم، فعل اور حرف. فَإِنَّنَا بِهَذَا تو فَإِنَّنَا یعنی بے شک ہم نے بِهَذَا اس طرح سے نَكُونُ قَدْ جَزَّأْنَا ہم نے جز کر دیا الکلمۃ کلمے کا إِلَىٰ أَنْوَاعِهَا الثَّلَاثَةِ اس کے 3 قسموں کی طرف المذکورہ جو ذکر کیے جا چکے ہیں. آگے پڑھیے شارف صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا قُلْنَا الْمَاءُ يَنْحِلُّ إِلَى عُنْصُرَيْنِ هُمَا الأكسجين والهيدروجين نكون قد حللنا الماء إلى عنصريه اللذين تركب منهما تلك التجزئة وهذا التحليل وهو القسمة أو التقسيم. وَإِذَا قُلْنَا جب ہم نے کہا کہ الماء ينحل إلى عنصرين کہ پانی منحل ہوتا ہے یعنی الگ ہوتا ہے کتنے عنصروں میں؟ 2 عنصروں میں. ہما وہ 2 عنصر کون سے ہیں؟ الاکسیجین والہائیڈروجین یعنی آکسیجن اور ہائیڈروجن. نکون قد حللنا الماء تو ہم نے پانی کی تحلیل کر دی الى عنصریہ اس کے دونوں عنصر کی طرف اللذین جو دونوں ترکب منہما جن سے وہ مل کر بنا ہے. تلک التجزئۃ یعنی وہ جز کرنا وہذا التحلیل اور یہ والی تحلیل هو القسمۃ او التقسیم اسی کو کیا کہتے ہیں؟ قسمہ یا تقسیم کہتے ہیں. منطق میں یاد رکھیے، نحو میں یاد رکھیے، صرف میں یاد رکھیے کہ جب کوئی بات کہیں تو بنا مثال کے نہ بیان کریں. بنا مثال کے بیان کریں گے تو 1 یا 2 نمبر ملے گا، اس سے زیادہ ملنے والا نہیں ہے. مثال مانگے یا نہ مانگے اپنی بات کو کیسے واضح کریں گے آپ؟ اگر آپ ہم کہیں تقسیم کی تعریف تحریر کیجئے، آپ نے خالی لکھ دیا کیا تھا جی؟ تجزئۃ الشیء الی انواعہ او تحلیل الشیء الی عناصرہ تو کافی نہیں ہے، بلکہ آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس کی مثال کے ساتھ کیا کریں گے؟ بات کو اپنی واضح کریں گے. ورنہ مصنف بھی تو اتنا ہی رک سکتے تھے کہ نہیں رک سکتے تھے؟ آپ کو مثال کیوں دی ہے انہوں نے؟ تاکہ بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے. تو سمجھ میں آیا کہ کہہ رہے ہیں لفظ کی ہم نے 3 اس کی انواع جو تھی 3 نوع کی طرف اس کی تقسیم کی، وہ بھی تقسیم ہے.
پانی کو الگ الگ کیا، وہ بھی کیا ہے؟ تقسیم ہے۔ اب اساس دیکھیں مولانا، کہہ رہے اساس ایک ہونی چاہیے، سمجھ رہے؟ اساس جانتے ہیں کیا ہے؟ بنیاد، بیس۔ اگر اساس ایک نہ ہو تو تقسیم کبھی صحیح نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر ہم انعام بانٹ رہے ہیں، انعام میں اساس کیا ہے؟ نجاح، کامیابی۔ یا آپ کوئی چیز بانٹنے لگیں، تقسیم کرنے لگیں، اس میں ایک بنیاد رکھی جاتی کہ نہیں رکھی جاتی؟ ایک قاعدہ بنایا جاتا ہے کہ خالی رابعہ والوں کو ملے گا، خالی ثانیہ والوں کو ملے گا، صحیح ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ تقسیم ہے۔ یا پہلے کون آئے؟ مقدماتی آئے، پھر کون آئے؟ ابتدائیہ آئے، پھر آئے اولا آئے، پھر ثانیہ آئے، پھر ثالثہ آئے۔ تو یہ کیا ہے؟ ہم نے تقسیم کی۔ تقسیم جیسے یہ کلاسیں بھی کیا ہیں؟ اولا، ثانیہ، ثالثہ، رابعہ، خامسہ، یہ کیا ہے؟ تقسیم ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہ تقسیم مجھے بتائیے، یہ جو تقسیم ہے اس کی اساس کیا ہے؟ علم ہے کہ نہیں؟ بھائی رابعہ کا علم الگ ہے، ثالثہ کا الگ ہے، ثانیہ کا الگ ہے، اولا کا الگ ہے، ابتدائیہ کا الگ ہے، کہ سب کا برابر ہے؟ اگر ہم سب کو کر دیں کہ سب کو لوہا چلانے لگ جائیں، کتاب تو بہت اچھی ہے، تو اس کا فائدہ ہوگا؟ تقسیم کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، صحیح ہے؟ اسی لیے کوئی ایک بنیاد بنائی جاتی ہے، جس کی بنیاد پر، جیسے اپنے یہاں مجلسوں میں کیا ہوتا ہے؟ حاضری تبرک۔ حاضری تبرک کیا ہوتا ہے؟ جو حاضر ہے اسی کو ملے گا، آئے سمجھ میں؟ گھر پیچھے ایک دعوت، یہ سب کیا ہے؟ تقسیم ہے۔ آپ کھانا بانٹتے ہیں، وہ بھی کیا ہے؟ تقسیم ہے۔ ہم نے کہا خالی لمبے لمبے لڑکے آئے، وہ بھی ایک کیا ہے؟ تقسیم ہے۔ کہہ رہے ہیں اساسہ، اگر آپ چاہتے ہیں کہ تقسیم کی بنیاد ایک رکھیں، نہیں کہتے نا کس بیس پہ یہ آپ نے بانٹا ہے، کس بیس پہ اس کام کو انجام دیا ہے، تو اس کا ہر چیز کی ایک تقسیم کا بنیاد ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے، کہ کن لوگوں کو یہ فیسلٹی دی جا رہی ہے۔ کہہ رہے لأجل ان یکون التقسیم ذا فائدۃ، ذا فائدہ یعنی فائدے والی، کہنے لأجل یعنی اس لیے کہ ان یکون التقسیم، تقسیم ہو، ذا فائدۃ، فائدے والی، لا بد من اساس یقوم علیہ، تو ضروری ہے ایک بنیاد کہ جس پر وہ تقسیم انجام پائے۔ کہہ رہے اور اگر اساس ایک نہیں ہوگی تو تقسیم صحیح ہوگی؟ تقسیم صحیح نہیں ہو سکتی۔ کہہ رہے لأجل ان یکون التقسیم ذا فائدۃ، اس لیے کہ تقسیم فائدے والی ہو، لا بد من اساس، ضروری ہے ایک بنیاد، یقوم علیہ، کہ جس پر تقسیم قائم ہو۔ والاساس، اب اساس کیا ہوگی مولانا؟ اساس کس کو کہیں گے؟ بنیاد کس کو بنائیں گے؟ کہہ رہے ہیں وَهُوَ الْغَایَةُ الَّتِي يَهْدُفُ إِلَيْهَا الْمُقَسِّمُ، وہ غایت جانتے کس کو کہتے ہیں؟ مقصد، وہ مقصد کہ جس کو تقسیم کرنے والا اپنا ہدف بناتا ہے، یعنی جس ہدف سے وہ تقسیم ہو رہی ہے۔ وَالصِّفَةُ الَّتِي يُلَاحِظُهَا أَثْنَاءَ التَّقْسِيمِ، اور وہ خصوصیت جو تقسیم کے وقت جسے وہ ملاحظہ کرتا ہے۔ وَيَتَّخِذُ مِنْهَا مِقْيَاسًا عَامًا، اور اسی سے وہ ایک عام پیمانہ بنا لیتا ہے۔ مقیاس یعنی پیمانہ، وَيَتَّخِذُ مِنْهَا، اور اسی بنیاد کے سبب مقیاسًا عامًا، ایک عام پیمانہ بنا دیتا ہے، صحیح ہے؟ فی تقسیم ہی، اپنی تقسیم میں، صحیح؟ تو ایک پیمانہ بنا دیا جاتا ہے کہ نہیں بنا دیا جاتا ہے؟ فمثلا، تو جیسے اذا قسمنا الحیوانات، جب ہم نے جانوروں کو تقسیم کیا، الی آکلۃ اللحوم، یعنی گوشت کھانے والے جانور، وآکلۃ النبات،
घास फूस सब्जियां खाने वाले जानवर। काना असासु तक़सीम नौउल ग़िज़ा, तो तक़सीम की असास क्या थी? ग़िज़ा। अल्लती याकुलुहुल हैवान, कि जिसे जानवर खाते हैं। व इज़ा क़स्समनल मुसल्लस, मुसल्लस जानते हैं किसको कहते हैं? क्यों मौलाना गुलाम अली साहब? मुसल्लस कहते बेटा ट्रायंगल को, त्रिभुज, समझते हो? ठीक है, त्रिकोण, ट्रायंगल आया जी तुम्हारे ज़हन में? कह रहे हैं फ़इज़ा क़स्समनल मुसल्लस, जब हमने मुसल्लस को तक़सीम किया, इला मुतसाविल अज़ला, उन ऐसे मुसल्लस के जिनके जो है अज़ला, अज़ला कहेंगे कोण, कोण जानते हो? कोण नहीं जानते? यहाँ पे देख, जो उसके कोने पे रहता है। हाँ पहुंचे तो ये देखें। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये देखें मुसल्लस कैसे बनेगा, एक हमने ये बनाया, एक ये बनाया है, एक ये बनाया। ये सब मुसल्लस है या नहीं है? सब मुसल्लस है जी आवा। इसको ये कहेंगे, इसको कहेंगे साख। ये जो लाइनें हैं ये क्या कहलाएंगी? साख। और यहां जो कोण बन रहा है इसको बोलेंगे ज़िला। और ये तीनों मिलकर क्या बनना है? अज़ला। इसी की जमा है। ये कोण है। ये कोण, आपने चंद्र प्रकार देखा है कि नहीं देखा है? चंद्र प्रकार आपने देखा है? चांदा, चांदा नहीं देखा? वो गोल सा होता है, उस पे लाइनें सूरज की ऐसे बनी, ऐसे लाइनें बनी रहती हैं। ठीक है, मैथ वगैरह पढ़ा है कि नहीं स्कूल में? तो उसको ऐसे रखते हैं और ऐसे रख के इसकी डिग्री चेक करते हैं कितने डिग्री है। तो ये कितने डिग्री बनता है? ये 90 डिग्री है। कितना? 90। और सीधी लाइन ये 180 बनेगा। कितना? 180। सही है। इसी तरह से अगर हम इसको थोड़ा सा ऐसे मोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा? कम हो जाएगा कि 90 ही रहेगा? कम हो जाएगा ना। तो उसको नापा जाता है। तो इसको ये बोला जाएगा ज़िला, इसको बोला जाएगा साख। अब आइए समझिए उसको। जी आवा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फहीम? जी जी दुआएं। हाँ देखिए, अभी ये समझा रहा था कि ज़िला इसको बोलते हैं कोण को। ये जो कोण बनता है इसको ज़िला बोलते हैं। और ये जो लाइनें होती हैं मुसल्लस में, यानी ट्राई एंगल, त्रिकोण जिसको हम हिंदी में कहते हैं, इसको बोलते हैं साख। अब आइए इस मिसाल को देखिए। कह रहे वइज़ा क़स्समनल मुसल्लसा, कि जब हमने मुसल्लस को तक़सीम किया, इला मुतसाविल अज़ला, ऐसा मुसल्लस जिसके ज़िले, जिसके कोण क्या हैं? बराबर हैं। मुतसाविल अज़ला यानी जिसके कोण बराबर हैं। व मुतसाविस साक़ैन, या जिसकी दो लाइनें क्या हैं? बराबर हैं। व मुख्तलफिल अज़ला, और ऐसे ट्रायंगल्स जिनके कोण क्या हैं? जुदा हैं, अलग अलग। यानी तीनों कोण हैं, तीनों कोण क्या हैं? अलग अलग हैं। काना असासुल क़िस्मते, तो तक़सीम की बुनियाद क्या होगी? हुवा नौउल अज़ला, कोण की अक़साम। अल्लती यतअल्लफ़ु मिनहल मुसल्लस, कि जिनसे मुसल्लस मिलकर बनता है, यानी एक ट्रायंगल मिलकर बनता है। अब यहां तंबीह क्या देखे मौलाना? कह रहे हैं क़द युक़स्समुल जिन्सुल वाहिद बितक़सीमातिन मुख्तलिफ़ा। कह रहे हैं एक जिन्स को अलग अलग
تقسیم ہم انجام دے سکتے ہیں الی انواع مختلفہ، اس کی الگ الگ انواع کی طرف. کیوں؟ مثلا مولانا بنیاد کیسے تقسیم ہو سکتی ہے؟ یاد رکھیے ایک بار میں بنیاد ایک ہونی چاہیے تب تقسیم صحیح ہوگی. مثال کے طور پر ابھی انعام تقسیم کیا گیا، ایک ہے کہ انعام ہم نے صرف کس کو دیا؟ کامیاب ہونے والوں کو. اور ایک عام انعام رکھا ان کے لیے کہ جو سب کے سب شریک ہوئے ہیں. تو انعام تب بھی تقسیم ہوا، انعام اب بھی تقسیم ہوا. پہلا انعام جو تقسیم ہوا اس کی بنیاد کیا تھی؟ کامیابی. دوسرا انعام تقسیم ہوا، اس کی کامیابی کیا تھی؟ اس کی بنیاد کیا تھی؟ شریک ہونا. پارٹیسپیٹ کرنا، جی شریک ہونا. صرف شریک ہونا. آپ امتحانات میں شریک ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ صرف شرکت. جی اگر کمپٹیشن میں جاتے تھے، ہاں کسی کچھ ملے یا نہ ملے آپ کو انعام میں، کسی کنسولیشن ملتا تھا. پہنچے، لیکن ایک جو ہے آپ کو ایک سرٹیفکیٹ دے دیا جائے یا کچھ ایک تبرک کے طور پر ایک پین ہی دے دیا جائے کہ آپ نے شرکت کی ہے، محنت کی ہے، یہ آپ کو پین دیا جاتا ہے. کسی اور کو دیا گیا تو انعام وہ بھی تقسیم ہوا، انعام یہ بھی تقسیم ہوا. بنیاد دونوں کی الگ ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ ایک مرتبہ کامیابی، ایک مرتبہ شریک ہونا. کہہ رہے قد یقسم الجنس الواحد، ایک ہی جنس کی تقسیم ہو سکتی ہے بتقسیمات مختلفہ، الگ الگ تقسیم ہو سکتی ہے، الی انواع مختلفہ، اس کے الگ الگ انواع کی طرف. وذالک لاختلاف الاسس، اور ایسا کیوں ہوگا؟ کیونکہ اس کی بنیاد کیا ہو جائے گی؟ اسس کس کی؟ اساس کی جمع ہے بیٹا. اسس یعنی اساس کی جمع، صحیح ہے. اساس کے اختلاف کے سبب التی یراعیها المقسم عند التقسیم، کہ تقسیم کے وقت جس کی مقسم رعایت کرتا ہے. مثال انسانی کے لے لے مولانا یہاں پہ مثال. فقط یقسم الانسان، تو انسان تقسیم کیا جاتا ہے علی اساس اللون، رنگ کی بنیاد پر، الی اسود و ابیض، صحیح ہے، اسود اور ابیض کی طرف، الی اسود و ابیض، صحیح ہے، اسود اور ابیض کی طرف. بھئی کالے اور گورے دو انسان ہیں کہ نہیں ہیں؟ وقد یقسم علی اساس الشعب، اور قومیت کی بنیاد پر بھی تقسیم ہو سکتی ہے، جیسے الی عربی و فارسی و ہندی، صحیح ہے، یہ قومیت کی بنیاد پر ہو گیا مولانا. اور وقد یقسم علی اساس المجتمع، سماج کے اعتبار سے، نہیں کہتے شہری دیہاتی، یہ بھی کیا ہے؟ انسان کی تقسیم ہے یا نہیں ہے؟ جی ہاں. کیوں؟ کیونکہ اب بنیاد کیا ہو رہی ہے؟ بدلتی چلی جا رہی ہے. کہہ رہے ہیں وقد یقسم علی اساس المجتمع الذي يعيش فيه، کہہ رہے ہیں اور اسی طرح سے انسان کی تقسیم ہو سکتی ہے سماج کے اعتبار سے. مجتمع مولانا غلام علی صاحب، سماج، ٹھیک ہے، الذي يعيش فيه، جس میں وہ رہتا ہے، الى بدائی و حضری، بدائی یعنی دیہاتی، صحیح ہے، وحضری یعنی شہری، وہکذا. اب اس کی انواع ہیں جو انواع انشاءاللہ کل آئیں گی. تو اتنا سمجھ میں آیا مولانا تقسیم کیا ہے؟ تجزئۃ الشیء او تحلیلہ الی عناصرہ، کسی چیز کی تقسیم کرنا یا کسی چیز کی تحلیل کرنا اس کے عنصر کی طرف کیا کہلاتا ہے؟ تقسیم کہلاتا ہے. جیسے ہم نے تقسیم کی مثال ہمارے پاس دو ہے، جو انواع کی اس کی مثال ہے کہ جیسے ہم نے کلمے کی تقسیم کی کس کی طرف؟ اسم، فعل اور حرف کی طرف. تو اسے کیا کہا جائے گا؟ تقسیم. اور اسی لیے ہم کہتے ہیں الکلمۃ تنقسم، کیا کہتے ہیں؟ تنقسم، کیونکہ اس کی کیا ہے؟ یہ قسم ہے. اور دیکھیے کل جو آپ پڑھیں گے مولانا، کل جو آپ پڑھیں گے تقسیم طبیعی اور تقسیم منطقی کا فرق انشاءاللہ. پہلے 9 پڑھیں گے اور اس میں وہ ایک چیز پڑھیں گے. تو وہاں پہ یاد رکھیے کہ جو تقسیم منطقی ہوتی ہے، تقسیم منطقی کا فائدہ جانتے ہیں کیا ہے؟ یہاں پہ دیکھیں، ابھی سمجھ میں آ جائے گا آپ کو. آج آپ نے جیومیٹری پڑھا دی. یہ دیکھیں ابھی میتھ میں، یہ منطق میں آتی ہے. اگر ہم لیٹ ہو گئے تھے اور ہمارے سارے نکل گئے فارمولے. ہاں،
سنیں دیکھیں یہاں پہ ہم کیا بتانے جا رہے تھے بیٹا؟ ہاں تقسیم المنطق منطقی اور تقسیم طبیعی میں فرق کیا ہوتا ہے، انشاءاللہ آئے گا آگے. اس میں دیکھیے کیا ہے، جیسے تقسیم طبیعی کی مثال کیا ہے ہمارے سامنے؟ پانی، ماء، کتنے عنصر ہیں اس کے؟ آکسیجن، ہائیڈروجن. کلمہ اسم، فعل اور حرف. کہ اس کا جو مثال ہے، جیسے اسم راشد ہے، خالد ہے. فعل میں ضرب، کتب. قسم یہ دیکھیں مثالیں اپنے قسم پر اور مقسم پر دونوں پر صادق آتی ہیں. کیسے؟ راشد اسم ہے نہیں ہے؟ راشد کلمہ ہے کہ نہیں ہے؟ کہہ سکتے نا راشد کلمتن؟ جی آغا. صحیح. ضربہ فعل ہے، ضربہ کلمہ ہے کہ نہیں ہے نا؟ اسی طرح سے من، فی، الی، یہ سب کیا ہیں؟ حرف بھی ہیں اور یعنی قسم پر بھی صادق آتے ہیں اور مقسم پر بھی صادق آتے ہیں. لیکن یہاں ہم بتائیے آکسیجن کو پانی کہہ سکتے ہیں؟ ہائیڈروجن کو تنہا لے کے پانی کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے. جو تقسیم طبیعی ہوگی اس کی قسم اپنے مقسم جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ مقسم جہاں سے وہ تقسیم ہو رہا ہے. جیسے یہ کلمہ کیا ہے؟ مقسم ہے. یہ کیا ہے؟ مقسم. اور یہ کیا ہے؟ قسم. یہ کیا ہے؟ مقسم. یہ کیا ہے؟ قسم. صحیح. یہاں قسم اپنے مقسم پر صادق نہیں آتی، لیکن یہاں آ جاتی ہے. تو کل اس کی تقسیم انواع آئیں گی. انواع کے بعد جو ہے آپ کو اس کے دونوں کا فرق، اور پھر انشاءاللہ تصنیف کی بات آئے گی. والحمدللہ رب العالمین.